أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجویدی السن القرآن صفحہ 43 سبق نمبر 35 وقف و ابتدا. ٹھہرنا اور شروع کرنا. وقف کے معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، ابتدا شروع کرنا. یہ وقف کا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو وقف کی جو علامتیں ہیں، جو رموز ہیں، اس کو بتلایا گیا تھا. اس کے ساتھ وقف کیسا کریں گے مکمل طریقے بتلائے گئے. اب جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے، یہ طریقہ علامت آیت پر وقف کرے تو بھی یہ طریقہ اپنانا ہے. درمیان میں اگر سانس کھل گئی، آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں، کھانسی آ گئی، ٹھسکا لگ گیا، کسی وجہ سے رک گئے، تو پھر پیچھے سے پلٹا کے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے. یہ ہے وقف و ابتدا. یعنی کسی کلمے پہ رک رہے ہیں تو کیسا رکیں گے اور کیسے شروع کریں. آیت پہ رک رہے ہیں تو آیت پہ کیسا رکیں گے اور ابتدا کیسے کریں گے. تو کل آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کبھی کبھی آیت کے اوپر، علامت آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا رہتا ہے. عموماً لام الف ایسی آیتوں پر لکھا جاتا ہے جہاں پر بعد کے جملے کا یا بعد کی آیت کا لفظاً یا معناً تعلق ہو، تو ویسی آیتوں پر لام الف لکھا جاتا ہے. تو اسی سے متعلق اس سبق نمبر 35 میں انہی آیتوں سے متعلق 3 قاعدے، 3 طریقے بتلائے گئے ہیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے، اگر علامت آیت پر لام الف، بچے کو جو ہے نا قرآن بھی، چونکہ اب قرآن پڑھنے کے قابل ہو گیا، اس کو بتلا سکتے ہیں. جب قرآن پڑھیں گے بہت سے جو ہے نا، خاص طور پر جو ہے 30واں پارہ جب بتلائیں گے تو اس میں آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے. عما يتساءلون عن النبأ العظیم. اب یہاں پر ہر آیت پہ جو ہے نا لام الف لکھا ہوا، تو یہ لام الف ایسا بھی آتا ہے، لام الف ایسا بھی آتا ہے، لیکن اکثر لام الف اس طریقے سے آتا ہے. تو یہ جو ہے نا بچے کو سمجھا دینا کہ یہ علامت آیت ہے، اس کے اوپر لام الف ہے. تو آیت، علامت آیت پر لام الف لکھا ہو تو وہاں پر وقف اور وصل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. رک جا سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. رک گئے تو اس کو وقف کہتے ہیں، ملا کر پڑھے تو اس کو وصل کہتے ہیں. تو وقف کرے تو بعد کے کلمے سے کیسا شروع کریں گے، اگر ملا کر پڑھے تو کس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے. اس کے 3 طریقے بتلائے گئے ہیں. تو اس میں پہلا طریقہ ہے لا والی آیت پر وقف کریں اور دوسری آیت کی ابتدا اگر تشدید والے حرف سے ہو رہی ہو تو اس تشدید کو ختم کر کے اس حرف پر جو حرکت ہو اس حرکت سے پڑھیں. کیا بول رہے ہیں دیکھیے، جس آیت پر وقف کرے وہ آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ پر تشدید ہے. تو اب کیسے پڑھنا؟ تشدید رہی تو اس سے پہلے حرکت والا حرف ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے جزم سے حرف کی ابتدا نہیں ہوتی، جزم سے پہلے حرکت والا حرف ہونا ہے، اسی طرح تشدید سے پہلے بھی حرکت والا حرف ہونا ضروری ہے. تو وہ تشدید پڑھی جائے گی، ورنہ تشدید نہیں پڑھی جاتی. تو تشدید والا حرف ہے اور وہیں سے ابتدا کر رہے ہیں تو بتلا رہے ہیں کہ اس تشدید کو ہٹا دینا، اس پر جو حرکت ہے وہ حرکت سے پڑھیں گے. تفہیم میں بتلا رہے ہیں اگر ملا کر پڑھیں
تو علامت وقف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب وصل کریں گے تو یہاں پر یہ جو علامت آیت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے اوپر جو لا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی لا وقف علیہ، یہاں نہیں رکیں گے تو ملا کے پڑھنے کا جو قاعدہ آیت کے درمیان میں جس طریقے سے ملا کے پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھنا ہے. اگر وقف کریں تو پھر اس کے 3 طریقے ہیں وقف کرنے کے بعد ابتدا کے. پہلا طریقہ ابھی آپ کو بتلایا کیا ہے، لا والی آیت پر وقف کریں اور دوسری آیت کی ابتدا میں تشدید والا حرف ہو تو اس تشدید کو ختم کر کے اس حرف پر جو حرکت رہے گی اس حرکت کو پڑھیں گے. اب مثال دے رہے ہیں إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ. اب یہ آیت کا جو ہے نا مثال ہے. اب اس کو وقف کیسے کریں گے، وصل کیسے کریں گے بتا. إِلَّا قَلِيلًا یہاں پر وقف کر دیے. وقف کرے تو قلیلن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد الف ہے تو وقف کریں گے تو 2 حرکت کے اتنا مد کر کے قلیلا. وقف کے قاعدوں میں بتلا دیے کہ اگر آخری حرف پر تنوین 2 زبر ہے تو رک کے وقت 1 زبر الف کے ساتھ مد کر کے پڑھیں گے تو وہ قاعدہ ہوگا. اس کے بعد پہلا قاعدہ بتلا رہے ہیں، ابتدا دوسرے آیت کی ابتدا تشدید والے حرف سے ہو رہی ہے. قلیلہ پہ ہم رک گئے تو نصفہ سے شروع کر رہے ہیں تو اب تشدید کو ختم کر دینا. تشدید کو ختم کرنے کے بعد نون کو کیا حرکت ہے، کسرہ زیر ہے تو نون زیر سے صاد کو ملانا. نون صاد سے نصفہ. یہ الا قلیلا نصفہ. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر وقف کر دینا ہے قلیلا. یہ وقف کرنے کی صورت میں یہ تشدید نہیں رہے گی، بلے تشدید نہیں رہی تو نون صاد نصف ہوگا. اب یہاں پر وصل کر رہے ہیں چونکہ علامت آیت پہ لام الف ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ملا کے پڑھیں. تو ملا کے پڑھیں گے تو یہ چاہے علامت آیت ہو یا نہ ہو، نہیں رہی تو جس طریقے سے جو ہے نا بیچ میں ملا کے پڑھتے ویسے ہی پڑھنا ہے. قلیلا نصفہ. قلیلا تنوین کے بعد نون آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تجوید کا قاعدہ بھی آ گیا. تو یہاں پر لام میں جو نون کی آواز ہے یہ نون میں ملا دیں گے. قلیلا پھر غنہ کریں گے اس میں نصفہ. یہ وصل کا قاعدہ ہے. آپ کو وصل میں کیا بتلا ہے، یہاں رک گئے تو قلیلا مت کرتے ہوئے وقف کریں گے اس کو اور یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں یہ تشدید کو ختم کر دے کے نصف وقف کریں گے. ملا ابتدا یعنی وصل کر رہے ہیں، یہ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے اس کے لیے سے تو تشدید کو ہٹا دے رہے ہیں. اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں وصل کر رہے ہیں تو یہ تشدید پڑھا جائے گا اور یومن یعنی حروف ادغام میں سے کوئی بھی حرف رہے گا وہاں پر ملائیں گے، غنہ بھی کریں گے. یا ان کے علاوہ کوئی حرف رہے گا، لام دے رہے گا تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. یہ 6 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف رہے گا تو وہاں پر عموماً تشدید تنوین کے بعد تشدید نہیں آتی. دوسری مثال ہے کل کفار عنید مناع للخیر. یہ وقف کر دیا. عنید مد بھی کرے، دال پہ قلقلہ بھی کرے اور یہاں پر مد عارض ہو جا رہا جیسے اس سے پہلے بتلایا گیا. حرف مد کے بعد سکون آیا تو مد عارض ہوگا، لمبا کھینچ گیا عنید. اس کے بعد میم پہ تشدید ہے لیکن وہاں پر رک گئے ہم ابتدا کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی بتایا میں آپ کو. تو تشدید والے حرف سے ابتدا کریں گے تو تشدید پڑھی نہیں جائے گی. تو یہاں سے ابتدا کریں گے تو یہ تشدید کا اعتبار نہیں ہوگا. تو مناع میں بھی میم پہ تشدید ہے، وہاں سے ابتدا کریں گے تو میم کی تشدید ہٹا دے کے میم پہ زبر نون پہ تشدید ہے وہاں پر غنہ کریں گے. کل کفار عنید.
مناع للخیر، یہ وقف کا فائدہ ہوگا. اب وصل کیسے کریں گے؟ کل کفار عنید مناع للخیر، عنید تنوین دو زیر ہے، اس کے بعد میم آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا. تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا، میم کا غنہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد نون مشدد ہے، نون میں بھی غنہ کریں گے. عنید مناع للخیر یومئذ ناعمہ لسعیہا. اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو اس سے پہلے کے وقف کے بیان میں بتلا دیے تھے کہ آخر میں گول تا اگر ہے تو گول تا پہ وقف کریں گے تو وہ تا کو ہا سے بدلیں گے اور ہا کو جزم دیں گے. وہ گول تا پہ چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو تا کو ہا سے بدلیں گے، اس کو جزم دیں گے. اب یہاں پر اس مثال، اس آیت میں، اس مثال میں ایک قاعدہ پایا جا رہا ہے. یومئذ ناعمہ، ناعمتن ہے تو وقف کر رہے ہیں تو تے کو ہے سے بدل دیے، ہا کو جزم دے دیے. اور آپ کو جو شروع میں بتایا تشدید سے ابتدا نہیں ہوتی، اگر ابتدا تشدید سے کر رہے ہیں تو وہ تشدید ہٹا کر جو حرکت ہے پڑھیں گے. اب یہاں پر یہ آپ کو جو مثال دے رہے ہیں یہ یعنی اخیر میں ہے، اس سے پہلے سے ملانا ہے، اسی لیے یہاں پر دیکھیں یومئذ میں یا پہ تشدید ہے، لیکن جب آپ وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو تشدید کو ہٹا دے کے وہ یا سے یا کے زبر کے ساتھ شروع کر. یومئذ ناعمہ لسعیہا، اب لام کی تشدید ہٹا دی، وہاں سے ابتدا کریں. اب وصل کریں گے. اچھا یہاں پر ابتدا کر رہے ہیں لام سے تو تشدید ہٹا کے لام کو زیر دے رہے ہیں، یہ وقف ہو گیا اور ابتدا ہو گیا. وصل کریں گے تو اب یہاں پر ادغام بلا غنہ کا فائدہ پایا جائے گا. یا واو میں نون رہے تنوین کے بعد تو ادغام مع الغنہ ہو رہا، لام یا را میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا، مطلب نون کی آواز نہیں آئے گی، نون کو مکمل طریقے سے لام میں ملا دے رہے. وہ قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا. یومئذ ناعمۃ لسعیہا، ناعمۃ، نون کی آواز نہیں آ رہی، تیز سے ڈائریکٹ لام کو ملا دے رہا. ناعمۃ لسعیہا حسابا رب السماوات. اب حسابا میں تنوین ہے لیکن دو زبر کی تنوین ہے، وقف کرے تو تھوڑا دو حرکت کے اتنا کھینچ کے حسابا یہ وقف ہوگا. اب رے پہ تشدید ہے لیکن ابتدا وہاں سے کر رہے ہیں تو تشدید ہٹا کے رب السماوات وقف کر دیں گے تو کوئی یہاں پر فائدہ نہیں پایا جاتا. وصل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے حساب رب السماوات، تنوین کے بعد را آ گیا تو ادغام بلا غنہ کا فائدہ جو ہم پہلے پڑھ چکے نون ساکن تنوین میں، وہ قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا. بچے کو وہ قاعدہ بتلا دینا. حساب رب السماوات، یہ یعنی جس آیت پہ علامت آیت پہ رک رہے ہیں اس کے بعد اگر تشدید آ رہی ہے تو وقف کیسے کریں گے، وصل کیسے کریں گے، اگر وقف کر دیے تو دوسری آیت سے ابتدا کیسے کریں گے. عموماً علامت آیت کے اوپر لام الف ہو تو ہی بعد کے حرف پر تشدید آتی. اگر لام الف نہیں ہے، صرف علامت آیت ہے یا اس کے اوپر تو ہے یا جیم ہے یا میم ہے، ایسی علامتیں رہیں گے تو وہاں پر تشدید نہیں دیتی. اب دوسرا طریقہ بتلا رہے ہیں وقف و ابتدا کا. ایک آیت کے بعد دوسری آیت الف لام سے شروع ہو رہی ہو تو وصلاً الف نہیں پڑھا جائے گا، اور پہلی آیت پر وقف کر کے بعد کی آیت سے شروع کر رہے ہیں تو الف پر زبر دے کر پڑھیں گے. اس سے پہلے حروف شمسی اور حروف قمری کے بیان میں آپ کو بتلائے تھے کہ الف لام کے بعد اگر حرف قمری ہے
تو لام کو جزم دیں گے اور حرف قمری کو حرکت رہے گی. اگر الف لام کے بعد حرف شمسی ہے تو لام کو حرکت جزم نہیں آئے گا بلکہ حرف شمسی کو تشدید دے کر الف سے ملائیں گے یا اس سے پہلے کے حرف سے ملائیں گے. تو یہاں پر حروف شمسی حروف قمری کا قاعدہ بتلا رہے ہیں. رب العالمین الرحمن سورہ فاتحہ میں ہیں کہ رب العالمین میم یہ زیر می اس کے بعد نون پہ وقف کرے جزم آ گیا تو حرف مد کے بعد سکون عارض آیا تو یہ ہو گیا مد عارض. بچے کو لمبا کھینچنے دیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن. تو عالمین پہ رک گئے تو اس کے بعد دوسری آیت سے شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر الف لام ہے تو وہ الف لام پہ الف پہ بھی حرکت نہیں رہتی لام پہ بھی حرکت نہیں رہتی. کیوں؟ آپ کو ابھی بتائے کہ یہ علامت آیت پر لام الف رہیں گا تو وہاں پر ملا کے پڑھنا بہتر ہے. تو ملا کے پڑھنے کے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں. اس وجہ سے را حرف شمسی میں سے ہے تو الف لام کے بعد را آئیں گا تو لام پر جزم نہیں آتا اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں الف پر بھی زبر نہیں آتا. اب یہاں پر پھر زبر نہیں آیا تو کیسا پڑھنا مجھا؟ آپ کو حرف شمسی حرف قمری کے قاعدے میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ الف کو زبر دیں گے. صفحہ نمبر 27 سبق نمبر 18 حروف شمسی حروف قمری کے بیان میں یہ چیز تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی تھی کہ الف لام سے کلمہ شروع ہو رہا ہے تو الف کو زبر دیں گے. لام کے بعد حرف شمسی ہے تو لام کو جزم نہیں آئے گا حرف شمسی کو ملائیں گے الف سے. اگر حرف شمسی نہیں ہے حرف قمری ہے تو لام کو جزم دیں گے. وہ قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا ہے. الرحمن لام کے بعد را حروف شمسی میں سے ہے اس وجہ سے اور لام کو کچھ بھی نہیں دے رہے الف کو زبر دے کے الف سے را کو ملا ہے. اب اس کو ملا کے پڑھیں گے رب العالمین الرحمن مین ار. یہاں پر مد عارض جو ہو رہا تھا مد عارض نہیں ہوگا صرف دو حرکت کے اتنا می اتنا ہی کیجیے. رب العالمین الرحمن نون سے الف لام کو نہیں پڑھ رہے ڈائریکٹ رے کو ملا ہے. بالخنس الجوار الکنس. یہ اب یہاں پر کیا ہوا؟ رک دیے بالخنس پہ. اب علامت آیت پہ لام الف ہے اسی وجہ سے اس کے بعد کے الف لام پہ الف پہ بھی زبر نہیں ہے لام پہ جزم ہے. کیوں جزم ہے؟ تو اس کے بعد جیم حروف قمری میں سے. اس سے پہلے کی مثال میں آپ کو را حرف شمسی میں سے تھا تو الف پہ بھی حرکت نہیں ہے لام پہ جزم نہیں ہے. اب جیم حروف قمریہ میں سے ہے تو حرف قمری سے پہلے الف لام آئیں گا تو لام کو جزم آتا. وہ قاعدے کے حساب سے یہاں پر لام کو جزم دیا گیا ہے. بالخنس الجوار الکنس یہ وقف ہوگا. اب الجواری سے ابتدا کرے تو کیسا کرنا وہ بھی بتلا دیا. الف کو زبر دے رہے ہیں لام کو جزم ہے الف سے لام کو ملا الجواری. اب وصل کریں گے دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بالخنس الجوار الکنس بالخنس الجوار الکنس. تو اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حرف قمری ہے تو لام کو جزم دے کے پہلے کے حرف سے لام کو ملا. ارم ذات العماد الذی جہاں بھی آتا ہے وہ لذی کا لام وہ حرف شمسی میں سے ہے تو اس پر ہمیشہ تشدید رہتا اور اس سے پہلے الف. اگر ابتدا وہاں سے کر رہے ہیں تو الف کو زبر دے دیں گے اگر نہیں تو الف کو حرکت نہیں آئے گی پہلے کے حرف سے ملائیں گے. تو اب یہ وصل وقف اور ابتدا بتلا دیے. تو وقف کرے العماد مد عارض کے ساتھ قلقلہ بھی ہوگا
التی، اب لام پہ تشدید ہے، اس سے پہلے الف ہے، الف سے لام کو ملانے کے لیے الف کو زبر دے دی. اب وصل کریں گے یعنی نہیں رکیں گے، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھیں گے ارم ذات العماد التي، ارم ذات العماد التي، عمادی صرف دو حرکت کے اتنا کھینچنا عماد پہ، عماد التي، العماد التي. اب یہاں پر بچے کو سمجھانے کے لیے آپ یہ بھی سمجھا سکتے ہیں، تو العماد سے پلٹا تو بچہ الف لام چھوڑ کے عماد التي پڑھتا. تو قرآن شریف میں خاص طور پر جب ہم اعادہ کرتے ہیں کہیں بیچ میں آیت کے بیچ میں رک گئے، الف لام والا کلمہ ہے وہاں سے آپ اعادہ کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں، تو الف لام کو چھوڑنا نہیں، الف لام کے ساتھ پڑھنا. العماد التي، جیسے غیر المغضوب ہے، غیر المغضوب، رک کے مغضوبی بول کے پڑھتے ہیں نہیں، المغضوبی پڑھنا، الف لام کو چھوڑنا نہیں. الف لام اس کلمے کا ایک حصہ بن گیا. ہدی للمتقین الذین، یہ وقف اور ابتدا ہوا، متقین پہ مد عارض مد کرتے ہوئے رکے. الذین میں لام پہ تشدید ہے لیکن الف پہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ الف پر زبر دیے. یہ الذی اور التی کے بارے میں آپ کو جیسے بتلایا لام پہ تشدید آ جاتی ہے، حالانکہ یہ التی یہ دو لام ہیں، یہ الف لام اور لتی کا. الذی میں بھی لذی، لیکن کثرت استعمال سے یہ لام ختم ہو گیا، یہ لام ختم ہو گیا، ایک ہی لام ہے. تو یہ یعنی الف لام تعریفی اس میں ہے، یہ الف اسی کا ہے، یہ الف کے بعد یہ لام تعریفی ہے جو یہ لام میں ضم ہو گیا ہے. تشدید اسی لیے آ رہی ہے یہ لام کو کہ یہاں پر حرف شمسی ہے یہ لام، اس سے پہلے لام تعریف تھا تو لام تعریف ختم کر دے کے اس کو تشدید دے دیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر لام تعریف ہے. تو التی، الذین ابتدا کریں گے، الذین ملا کے پڑھیں گے ہدی للمتقین الذین. یہ دوسرا فائدہ تھا، دوسرا طریقہ وقف و ابتدا کا. جیسا کہ آپ کو شروع میں سبق کے شروع میں بدلا، تین طریقے ہیں، اب یہ تیسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ تھا یعنی بعد کے حرف پر صرف تشدید ہے، دوسرا طریقہ یعنی الف لام تعریفی ہے، الف لام کے بعد حرف شمسیہ حرف قمر کے آ رہا. تیسرا فائدہ جو قرآن مجید میں آیتوں کے بعد بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ حمزہ وصلی. حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہے کہ الف لکھا جاتا ہے، اس الف پہ حرکت نہیں رہتی اور اس الف کے بعد لام بھی نہیں رہتا. تو اب وہ الف کو حرکت کون سی دینا، زبر کی، زیر کی، پیش کی. تو اب یہاں پر یہ الف کو دو ہی حرکتیں آتی، یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا، زبر نہیں آتا وہ الف کو. الف کو زبر کب آئے گا؟ الف لام تعریفی ہے، الف لام رہا تو وہ الف کو زبر آتا، ورنہ صرف الف ہے اس کے بعد لام تعریفی نہیں ہے تو ویسی صورت میں یہ وہ حمزہ کو، حمزہ وصلی کو، الف کو یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا. تو وہ قاعدہ جو ہے نا بہت آسان ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. اب عربی کے اعتبار سے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. بچوں کو یہ بتا دینا کہ یہ الف کو حرکت نہیں رہتی تو اس کو حرکت دینے کے لیے تیسرے حرف کو دیکھیں گے. الف کے بعد کا جو حرف ہے وہ حرف کو دیکھیں گے. اچھا یہاں پر بولیں گے نون قطنی کا قاعدہ بتلا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ قاعدہ بعد میں بتلا رہے ہیں انشاءاللہ، پھر وہ بتلاؤں گا. ابھی نون قطنی بتلا رہے ہیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کے شروع میں نون قطنی ہو تو وصلاً نون قطنی پڑھی جائے گی، اور اگر آیت پر وقف کریں تو نون قطنی نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے. اور پہلی آیت اگر الف پر ختم ہو رہی ہو
تو مد کرتے ہوئے وقف کریں گے، اور دوسری آیت کی ابتدا الف لام سے ہو رہی ہو تو الف کو زبر دے کر پڑھیں گے، جیسے مثال میں بتا رہے ہیں علیم الذی، اب اس کو وقف کر دیں علیم الذی، اب قاعدہ کیا بتا رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ آپ لوگ اچھی طرح سن لیں۔ یہ عرضاً ہے، علامت آیت ہے، اس کے اوپر لام الف ہے، الذی۔ آپ کو جو قاعدہ بتلائے تھے نون قطنی کے وقت میں تنوین میں نون چھپا ہوا ہے، نون ساکن ہے، الذی میں لام ساکن ہے، دو ساکن حروف ایک جگہ جمع ہو گئے، ملا کے پڑھتے ہو دو ساکن حروف اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن حرف کو زیر دیں گے، تو یہاں پر پہلا ساکن حرف کون سا ہے؟ نون ہے، تو نون کو زیر دیں گے، جب نون کو زیر دیں گے تو یہاں پر چھوٹا نون لکھ کے ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب یہاں پر آیت کے بعد بھی اگر یہ نون لکھیں گے تو یہ آیت پہ سے ایک زبر ہٹا دیں۔ قرآن شریف میں جب نون آئے گا تو یہاں سے زبر ہٹے گا، یہاں نون نہیں رہا، نون کب نہیں رہتا؟ یہ علامت آیت پر لام الف نہیں ہے تو نون نہیں رہتا، صرف آیت ہے تو یہاں نون نہیں رہتا، تو اسی صورت میں یہاں پر تنوین رہتی ہے، چاہے دو زبر دو زیر دو پیش کریں۔ تو اب یہاں پر تنوین میں ایک ہی زبر ہے تو یہاں پر وقف کریں گے تو عرضا مد کر کے وقف کرے، الذی یہ الف کو زبر دے دے رہا ہے، الذی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، اگر آپ وصل کریں گے یعنی الذی جب شروع یہاں سے کر رہے ہیں تو یہ نون نہیں پڑھا جا رہا، وہ نون نہیں ہے سمجھنا، اس لیے یہ نون کب پڑھیں گے؟ یہاں سے ملا کے پڑھے تو وصل کریں گے تو نون پڑھا جائے گا، اگر کیا بولتے یہاں پر رک گئے وقف کر دیے تو ویسی صورت میں یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں اور شروع میں الف لام ہے تو الف کو زبر دیں گے، وہ قاعدہ جو مستقل قاعدہ ہے الف لام تعریفی کا وہ برقرار رہے گا۔ اب اکثر لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں کہ عرضا رک گئے، رک کے یہاں پر چھوٹا نون ہے نا، یہ نون کو جو ہے زیر ہے، تو اب وہ لوگوں کو قاعدہ نہیں معلوم، قاعدے سے واقف نہیں ہے، تو اب اس وجہ سے الذی نہیں پڑھتے، نلذی بول کے ابتدا کرتے، عرضا رک گئے نلذی بول کے ابتدا کرتے، وہ غلطی ہے، یہاں پر وقف کر دیں گے عرضا الذی پڑھیں گے۔ یہ نون کب پڑھا جائے گا؟ ملا کے پڑھنے کی صورت میں، وصل کی صورت میں، دونوں کو جب ملائیں گے اس وقت یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، عرضا للذی، اور جب وصل کریں گے تو یہاں مد بھی نہیں ہوگا، عرضا للذی، اور وقف کر دیں گے تو عرضا یہاں مد بھی ہوگا، پھر یہ الف کو زبر دے کر الذی پڑھیں گے، تو یہ نون قطنی کا فائدہ اس کی مشق یہاں پر بتا رہے ہیں۔ خبیر الذی، اب خبیرہ پہ بھی دیکھیے علامت آیت پر لام الف ہے، اس کے بعد نون چھوٹا نون لکھا ہوا ہے لیکن الذی سے ابتدا کریں گے تو وہ نون کو نہیں پڑھتے، وصل کریں گے تو خبیر للذی۔ اب بچے اکثر جو ہے نا یہ پوچھتے مصحف سے سوال کرتے، جب اس کو پڑھنا نہیں ہے تو لکھتے کہ کیوں مصحف؟ تو اس کا آسان جواب بچوں کو سمجھ میں بھی آ جاتا اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ علامت آیت پر لام الف رہا تو ملا کے پڑھنا بہتر ہے، نہیں رکنا، ملا کے پڑھنا بہتر ہے، چونکہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا ہے، آپ کی سانس چھوٹی ہے، رک جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر رک گئے تو ایسا پڑھنا ہے، ورنہ صحیح طریقہ ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے جب پڑھیں گے تو یہ نون قطنی پڑھا جائے گا۔ بچے کو یہ جواب دیں، البلدان شیبا السماء، البلدان شیبا، با دو حرکت کرنا، السماء، یہ شیبا اصل میں شیبن تھا، جیسے عرضا عرضن تھا تو شیبن تھا،
ملانے کی وجہ سے تنوین میں سے ایک زبر ہٹا دیا گیا اور نون خطی کو ظاہر کرے. تو اب یہ وصل کا ابتدا کر رہے ہیں. السماء الف کو زبر دے کے الف سے سین کو ملا رہے ہیں, لام نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں کہ سین حروف شمسی میں سے ہے. الف لام تعریفی کے بعد اگر حرف شمسی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو لام کو نہیں پڑھیں گے, حرف شمسی کو تشدید دیں گے. اب وصل کریں گے, دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. تو الولدان شیبان السماء, شیبان السماء, مت نہیں ہو رہا, ویسے جلدی پڑھ رہے ہیں. شیبان السماء معتد مریب الذی, اب مریب پہ وقف کر دیے تو مد عارض بھی ہو رہا, قلقلہ بھی ہو رہا. معتد مریب, اور یہاں پر مریبین میں حقیقت میں وہاں پر دو زیر ہے, مریبین ہے وہ, لیکن بعد میں نون قطبی کو ظاہر کرنے سے مریبی پہ ایک زیر ہے. وقف کر دیں گے تو مریب. اب ملا کے پڑھیں گے معتد مریبینس مریبینس مریبین الذی, معتد مریبین الذی. اب وصل کی صورت میں دیکھیے نون قطبی کو ظاہر کر دے رہے, نون سے لام کو ملا رہے ہیں. مریبین الذی, اور تنوین کے بعد نون قطبی آتا ہے لیکن تنوین والے حرف پہ نہیں لکھتے, بلکہ اس کے بعد جو حرف رہتا الف لام تعریفی یا حمزہ وصلی جو بھی رہے گا اس پہ نون قطبی لکھتے ہیں. کیوں کہ یہ بتلانے کے لیے کہ جب ملا کے پڑھیں گے یہ حروف نہیں پڑھیں گے, یہ نون کو پڑھیں گے, یہ بتلانے کے لیے ان حروف پہ لکھتے ہیں, تنوین والے حرف پہ نہیں لکھتے. اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بسم اللہ الف لام میم اللہ, تو اب یہ میم اللہ, میم میں میم یہ زیر حروف مقطعات میں سے ہے. میم مد لازم ہو گیا, رک گئے. اس کے بعد اللہ الف لام تعریفی سے شروع ہو رہا. اب یہاں پر وقف کا فائدہ تو ہوگا, یہ وصل کریں گے تو کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں. سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ کو وصلاً الف لام میم اللہ پڑھتے ہیں, اور وقفاً الف لام میم اللہ پڑھتے ہیں. اب فائدہ کیا بتا رہے ہیں دیکھیے, اس کو تھوڑا اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اس لیے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ یہاں بھی الف لام میم اللہ اس طریقے سے ہے. میم پہ زبر بھی ہے, مد بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ علامت لام الف ہے, جیسا کہ آپ کو بتلایا لام الف ہے تو ملا کے پڑھنا, تو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو کیسا پڑھیں گے یہاں بتلانا ہے. روک دیں گے, وقف کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میم مد کرتے ہوئے رک گئے. اللہ چونکہ آپ کو الف لام ہے, الف کو زبر دینا بتلا دیے تو اللہ پڑھ رہے. اب یہاں پر وقف کر دیے, وصل کر رہے. الف لام میم, یہ ایسا ہے. اب یہ میم میں یہ میم ساکن ہے, یہ لام بھی ساکن ہے, تو آپ کو بتلاتے ہیں دو ساکن حروف ایک جگہ جمع ہو گئے تو پہلے حرف کو زیر دیں گے, تو لیکن یہاں پر زیر نہیں آئے گا, اسی لیے آپ خاص طور پر یہ قاعدے کو الگ کر کے بتلا رہے ہیں. الف لام میم ملہ نہیں پڑھیں گے, یہاں پر میم کو زبر دے کے الف لام میم اللہ پڑھیں گے, میم اللہ پڑھیں گے.
آپ کو وہ جو قاعدہ بتلائے کہ دو ساکن جمع ہو تو پہلے ساکن کو زیر دیں گے، دو کلمے ہو تو یہ حروف مقطعات ہے، لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات میں بہتر تو یہی ہے وہاں پر رک جائے، الف لام میم اللہ رک کے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ نئے رک کے ملا کے پڑھ رہے ہیں، وہاں زبر بھی آتا ہے قرآن میں، تو اس اعتبار سے تو یہاں پر زیر نہیں دیں گے بلکہ اس کو زبر دیں گے میم اللہ، اور جب ملائیں گے تو میم میں مد لازم بھی نہیں ہوتا، الف لام میم اللہ، میم دو حرکت ہوتے ہیں، الف لام میم اللہ یہ وصل ہے، الف لام میم اللہ یہ وقف ہے۔ تو حروف مقطعات میں یہ میم کو اگر وصل کریں گے تو زیر نہیں آئے گا بلکہ زبر دے کر پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔